शेर जमान जिंदा है। काका साहब, एक बुरी खबर है। मुजाहिर, रईस कोठी वालों के लिए बुरी खबर है। याद नहीं उस हवेली वालों ने तेरे भाई की इज्जत किस तरह खाक में मिलाई? रईस शाहजमान का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। शाहजमान साहब को नहीं बचा सके। जैसे जैसे डोज उसके जिस्म के अंदर जाएगी Excuse me. काका साहब, जमीनों से कोई खबर आई? अभी भी शूट अप करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। इस कोठी में सारी बरादरी आ चुकी है। फिर शेर की कहानी खत्म। जिस तरह उसने मुझे जमीन किया, ठीक उसी वसीयत से। क्या बुरी खबर है? क्या उनका बेटा फिर से किसी लड़की को भगाते हुए पकड़ा गया है? सिसकते एड़ियां रगड़ते रगड़ते मरते देखना चाहता हूँ। बेटा, दाइयों से जाके इजाजत में क्या जनाजा उठाने लगे? लेके चलते हैं ना। नहीं बेटा, इजाजत में जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक किस्सा में मुआशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक किस्सा में मुआशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ।
हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है।
وہ बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा।
وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے
انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔
اس کی سوچ اور رویہ ہما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔
وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا